ہمارے لبرل ہیں جناب سید مزمل صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو بنایا 22 منٹ میں، کمال درجے کے دجل سے کام لیا انہوں نے. تو میں نے اس پہ ویڈیو بنائی جو انہوں نے ایویڈنس جو لے کے آئے تھے، امپلائی کیا انہوں نے، تعلق جوڑنے کی کوشش کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی انتہا پسندی سے اور دہشت گردی سے اور ان طرح کی چیزوں سے. تو میں نے ان کو اس چیز پہ میں نے ویڈیو بنایا، میرا بھی کوئی تقریباً 20-22 منٹ کا ویڈیو تھا جس میں نے ان کی ساری باتیں ڈبنک کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے آ کے پھر میرے یوٹیوب پہ اور مجھے پتا چلا فیس بک پہ میں زیادہ جاتا نہیں ہوں کہ وہاں پہ بھی انہوں نے کامنٹس وغیرہ کیے، 9 پوائنٹس لکھے انہوں نے جواب میں. تو میں نے انہیں ٹویٹر پہ پھر ٹیگ کیا کہ جناب میں ویڈیو میں رسپانس دوں گا، اس لیے کہ سوشل میڈیا کے کامنٹس تو بڑے جلدی گم جاتے ہیں، لوگ گلہ ہی کرتے رہتے ہیں میں نے کامنٹ کیا تھا غائب ہو گیا. تو اتنا اہم موضوع ہے، اس کو ہم سوشل میڈیا کے کامنٹس پہ غائب نہیں کریں گے، اس پہ میں آپ کو ویڈیو میں رسپونڈ کروں گا. اچھا، وہ میں نے ان کے جو ہیں وہ پوائنٹس میں نے یہاں پہ وہ لکھے ہوئے. ایکچولی میں اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم جو اسکرین ریل اسٹیٹ ہے وہ ہم جو پریزنٹیشن ہے اس کو دے سکیں. اچھا چلتے ہیں، جو ان کا پہلا پوائنٹ ہے جو انہوں نے لکھا کہ thrice in the video you said that I called Dr. Afia a terrorist. Your own rebuttal is more based on lies. Find me one instance in my video where I have called her a terrorist. In fact, I have called out the Americans for killing 500,000 people in Iraq and human rights abuses, illegal extraditions of 4,000 Pakistanis to America under Musharraf. یہ بات انہوں نے پبلکلی کہی. اچھا، میں نے ان کی کسی بھی چیز کو ایڈٹ نہیں کیا، تو اس میں اگر کوئی آپ کو حق یہ کہ کوئی گرامیٹیکل ایرر ہو گیا جو کہ ہو جاتا ہے لکھتے ہوئے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اسپیلنگ مسٹیک کچھ ایسی، میں نے کچھ بھی چینج نہیں کیا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پیور فارم میں ان کی باتیں یہاں پہ آئیں. اچھا، یہ جو ان کا ہے کہ وہ میں نے 3 دفعہ یہ کہا کہ سید مزمل صاحب نے ڈاکٹر عافیہ کو دہشت گرد کہا ہے، سو فورتھ. میں نے ویڈیو کے بڑے شروع میں یہ بات کہہ دی تھی، اپنے ویڈیو کے شروع میں، کہ ٹھیک ہے آپ بیچ بیچ میں کہتے رہے کہ میں کوٹ کر رہا ہوں اور اللیجڈلی یہ ہوا یا اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن تعلق تو آپ جوڑ رہے ہیں، تعلق تو آپ بڑے کلیئرلی جوڑ رہے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی کی بات کو سنتے ہیں تو ہوتا ہی یعنی کہ کسی جرنلسٹ کی بات کو آپ کوٹ کرتے ہیں یا کسی اور کی بات کو کوٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی میری یہ پوزیشن نہیں ہے، لیکن ان بٹوین جب آپ کنکلوسیو ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو پھر تعلق آپ جوڑتے ہیں. آپ کو کسی کو ضرورت نہیں ہوتا کہ آپ اس کا وہ نام لیں، دہشت گرد اس کہیں تو وہ دہشت گرد ہوتا ہے. مجھے کوئی آدمی ویسٹ میں جیسے بنیاد پرست کہا جاتا ہے، فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، مسلمان جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو مجھے اگر کوئی آدمی کہے کہ تم بنیاد پرست ہو تو میں اسے کہوں تو مجھے دہشت گرد کہہ رہے ہو، تو آگے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں کہا، میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے. یہ سید مزمل صاحب اس سے جان نہیں چھوٹے گی میرے بھائی، آپ کو اس سے کچھ بہتر آرگومنٹ لے کے آنا پڑے گا. آپ مجھے بتائیے کہ جب اپنے ویڈیو میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میری پروگریسو میں آدمی ہوں تو میں اسامہ بن لادن کی فیملی میں شادی نہ کروں، تو آپ کیا امپلائی نہیں کر رہے تھے کہ اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی اگر وہ انتہا پسند کی ٹینڈنسیز ان کی نہ ہوں تو وہ پھر کیوں خالد شیخ کی فیملی میں شادی کریں؟ یہی کہہ رہے تھے آپ. اس کے پیچھے نہ چھپے کہ میں نے لفظ استعمال نہیں کیا یا میں نے ان کو ایسا نہیں کہا ویسا نہیں کہا. وہ میں آگے آپ کے چل کو آگے بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ باتیں نہ کہتے تو آپ کی ویڈیو کی لینتھ کتنی ہوتی. باقی آپ نے امریکنز کو کال آؤٹ کیا، بڑا اچھا کیا آپ نے. میں نے آپ سے ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ امریکنز کو کال آؤٹ کرو، جو باقی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. پراشا صاحب کو جو انہوں نے رکھا 20 سال میں، ربانی بردرز کو انہوں نے رکھا اتنا عرصہ، ان پہ تو کوئی کیس بھی نہیں بنا بیچاروں پہ، بلا وجہ ان کو لے کے اتنا عرصہ ان کی زندگیاں جوانیاں ان کی گال دی وہاں پہ، اور اس کے بعد پاکستان ان کو بھیجا. ربانی بردرز کا یہ کبھی کنڈیم نہیں کیا کہ $3 لاکھ امریکہ نے دیا اور وہ بھی خرد برد ہو گئے، پتہ نہیں کدھر گئے. اچھا کیا آپ نے امریکہ کو کنڈیم کر کے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے آپ نہ چھپے کہ میں نے عافیہ صدیقی صاحبہ کے لیے لفظ دہشت گرد استعمال نہیں کیا یا میں نے ان کو دہشت گرد نہیں کہا. 22 منٹ کا ویڈیو بنایا آپ نے، کس چیز پہ ہے؟ واٹ واز دا پوائنٹ؟ اپنے کامنٹس دیکھیں آپ نے اپنے ویڈیو کے نیچے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی کتنی تعریفیں کر رہے ہیں کہ کتنے آپ نے حقائق سے آگاہ کیا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا اس پہ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جناب مزید کیا فرمایا. پوائنٹ نمبر 2 میں کہتے ہیں کہ you mentioned that I am oblivious to the charges against Afia. I condemn the fact that Afia was taken to America and said it twice in my video that a case would only be pursued either in the country where the alleged crime was committed or her home country, which is same conclusion you have reached. بالکل میں اسی کنکلوژن پہ پہنچا ہوں، اور اگر آپ نے میرا ویڈیو غور سے دیکھا ہوتا تو آپ کو نظر آتا اس میں کہ میں نے ایکنالج کیا ہے، آپ کو اپریشیٹ کیا ہے اس چیز پہ کہ جو آپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے. میں نے آپ کو اس چیز پہ اپریشیٹ کیا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں اس کیس سے اویئر ہوں. جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ you mentioned that I'm oblivious to the charges against Afia. No, you are oblivious. وہ یہ آپ ہی کا ویڈیو ہے جس کا میں نے اسکرین پرنٹ لیا ہے. یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے جو لکھا ہوا ہے the untold facts in Afia Siddiqui's case. عافیہ صدیقی کے کیس کے وہ حقائق جو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتائے. یہ اور بات ہے کہ آپ نے ڈیکلن والش کا آرٹیکل جو ہے اس کو اردو ترجمہ کر کے آپ نے بیان کر دیا، جیسے وہ آرٹیکل کسی اور نے نہیں پڑھا ہوا ہوگا.
untold facts in Afia Siddiqui's case. जब आप ये बात करते हैं तो आप क्रेडिबिलिटी लूज कर देते हैं। फिर आप मेरे मोहतरम ये नहीं कह सकते कि मैं केस से ओब्लिवियस नहीं, मुझे केस का पता है, इसलिए कि जिनको आप अनटोल्ड फैक्ट्स कह रहे हैं ये तो केस ही नहीं है उस पे, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं केस को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूं, तो मैं ओब्लिवियस नहीं हूं। ओब्लिवियस, अगर आप ओब्लिवियस नहीं है तो आप बददियानत इंसान है फिर। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू से दिस, लेकिन मैं, अगर आप लाइलम हैं, ये मेरे लिए ज्यादा बात जो है वो मुझे कहने में अच्छा लगेगा, अगरचे मैं कहूंगा नहीं, मुझे पता है कि आप डिसऑनेस्ट हैं इस मामले में, एंड आई डोंट वांट टू से दिस, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूं कि जो सिरे से केस ही नहीं है, सिरे से केस नहीं है, 30 सेकंड की आपकी वीडियो बनती, अगर आप ये कहते कि जनाब ये जितनी ये हु हा मची हुई है डॉक्टर आफिया के खिलाफ, कोई दहशतगर्दी का पर्चा नहीं है उन पर, कोई केस नहीं है। केस ये है कि 6 चार्जेस हैं एक वाकये के कि उन्होंने अमेरिकन आर्मी पर्सनल और जो लिंक पर्सनल थी अमेरिका के, उन पे गोलियां चलाई जिससे कोई आदमी मरा नहीं है, और उन पे 86 साल की केस उनको सजा दे दी गई, जो कि अनफेयर है। बात खत्म, 30 सेकंड में वीडियो खत्म। ये जो आपने 22 मिनट लगाए ना, 22 मिनट से भी ज्यादा, वो आप इस केस को ही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। बीच बीच में ये कह देते कि नहीं एलिजिडली ऐसा हुआ और वैसे हुआ। 30 सेकंड की वीडियो बनाए, बात खत्म करें, अपना भी टाइम बचाएं, बाकी लोगों का भी टाइम बचाएं। आई एम नॉट ओब्लिवियस हैं, एटलीस्ट ओब्लिवियस हैं कि जो उस पर केस ही नहीं है, उस पर आप खुद ही घड़ के लेके आ गए हैं अनटोल्ड। ये टाइटल भी आपको मैंने लिख के दिया था। गुडनेस ग्रेशियस में। चलें आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपका जी कि आई डिडंट से शी वाज मेकिंग बॉम्ब्स, अल जजीरा रिपोर्टेड दैट whilst interviewing the governor of Ghazni, another false accusation on me which you are pretty accustomed to। अच्छा, मेरी तो आदत है मैं आप पे false allegation लगा देता हूं, कभी आपने बताया नहीं मैंने आप पे false allegation क्या लगाई। अलबत्ता आपने मुझे false allegations बहुत लगाई हुई हैं कि मेरी वजह से पाकिस्तान में लोग कत्ल होते हैं और पता नहीं लोगों की जिंदगी थ्रेटन होती है और क्या होती है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। मैंने तो आप पे कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया। खैर, ये तो आप कह रहे हैं मैंने आप पे इल्जाम लगाए, तो इसको तो हम एड्रेस करते हैं कि मैंने आपसे ये कब वीडियो में कहा जी कि आप कह रहे हैं कि बॉम्ब बनाए और ये किया वो किया। मैं आपकी जो पूरी वीडियो आपकी 22 मिनट की, मैं बार बार कह रहा हूं, जो आपने केस बिल्ड करने की कोशिश की है और अपनी वीडियो का टाइटल भी रखा है कि अनटोल्ड फैक्ट्स ऑफ द केस, जो कि सिरे से केस ही नहीं है, उन पर ये एलिगेशन ही नहीं है, उसमें एक पूरी डिसइंफॉर्मेशन का एक एक बैराज है, बहाव है, जिसके अंदर अल जजीरा की ये वीडियो भी चलाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि बॉम्ब से और ये वगैरह, बॉम्ब थे अफगानिस्तान में मिले तो वो केस क्यों नहीं चला उन पे। तो मैं चूंकि ये सारी की सारी बातें डिबंक कर रहा हूं, तो ये मेरा काम बनता है कि मैं बताऊं कि ये जो बॉम्ब्स वगैरह की बातें कही जा रही हैं ये भी सारे का सारा गलत है। ना उनके पास ये स्किल थी, ना उनके पास ये नॉलेज था कि वो बॉम्ब्स बना सकती थी। मैं एक चीज कह सकता हूं, आप एक चीज कह सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन में जब उस पर जाएंगे तो उसका एक ही तरीकाकार है कि उन पे क्या केसेस बने इस बारे में। अगर नहीं बने हैं तो बात खत्म। जब मैं एक चीज को डिबंक करूं तो क्या मैं आप तो करते हैं कि अपना इन्फॉर्मेशन छोड़ दूंगा मैं, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आगे आप कहते हैं जी कि आई माई सेल्फ मेंशन your own Ridley's statement that Afia was in Bagram, and I didn't say that all the evidence suggests that she was ऑन द लूज। अच्छा, ये बात आप जो है ये मैं सुनने वाले मैं उनसे भी कहूंगा कि ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पे सईद मुजम्मल साहब क्या फरमा रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो इवान रिडली का जो है मैंने हवाला भी दिया कि उसने कहा कि उन्होंने बगराम में देखा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को, और मैं ये नहीं कह रहा कि जो एविडेंस है वो सारे का सारा ये पॉइंट आउट कर रहा है कि वो वॉज ऑन द लूज, यानी कि वो गजनी में नहीं थी बल्कि वो कहीं पे छुपी हुई थी, फरार थी। ये जुमला याद रखिएगा। दिस पर्टिकुलर न्यूआंस in the case is so murky that you can find evidence to support any of the assertions her being in Bagram or Pakistan। यानी कि इतना ज्यादा इबहाम है इस इंफॉर्मेशन में, इतनी ज्यादा इसकी ओपन इंटरप्रिटेशन की जा सकती है कि इतनी इनके मिक्स्ड है इंफॉर्मेशन, ये आप कह सकते हैं मर्की, इतनी इसमें मिस्ट है, इतना ये मुबहिम है एविडेंस कि आप कोई भी नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान में थी या बगराम में थी। ठीक है जनाब, ये भी आप बात याद रखिएगा। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इस पे आपने क्या किया, बल्कि आगे चल के क्या मैं आपको भी बता देता हूँ। ये जो आप कह रहे थे कि उनके अंकल का जो अपना डेक्लन वॉल्श को उन्होंने बताया कि वो कराची में मुझसे मिली और फिर उन्होंने कहा कि मुझे आप सर को पैचअप करा दें इसलिए कि मुझे कहते हैं कि वादा माफ गवाह बनो और ये करो वो करो सारा। आपके वीडियो में ये अल्फाज हैं सैयद मुज़म्मिल साहब कि ये रिफ्यूट करता है इस बात को कि 2003 से 2008 तक वो बगराम में थी। आपने उनके हस्बैंड की तरफ से ये बात कही कि ये रिफ्यूट करती हैं, आप अंकल की तरफ तो डेफिनेटली आपने कहा कि रिफ्यूट करती हैं, कि आप एविडेंस साथ साथ दिए जा रहे हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं कि कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि जो सारे का सारा बताइए ऑन लूज, तो फिर आप ये नतीजा क्यों अखज़ कर रहे हैं कि अंकल ने ये बात कह दी है तो बस ये बात काफी है। दैट्स रियली योर आर्गुमेंट
کہ انکل نے بات کہہ دی اور آپ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں, اور یہ آپ ایبسلوٹ ٹرمز میں کہہ رہے ہیں, یہ آپ کی ویڈیو میں الفاظ ہیں آپ کے, کہ یہ ریفیوٹ کرتا ہے اس بات کو کہ 2003 سے 8 تک وہ افغانستان میں تھی. آگے تو آپ نے کمال کر دیا کہ if her husband lied, why did we never hear him on the media, and you also avoided replying the absence of her son who accompanied her to Afghanistan and could be visibly seen in the video Ghazni reported by Al Jazeera. اچھا, ان کے بیٹے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. یہ بھی پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے, آپ تو بڑے ریسرچر ہیں, اتنی تو ریسرچ آپ بھی کر لیتے کہ جب ان کا بیٹا ان کو واپس دیا گیا تھا تو اس ایگریمنٹ پہ دیا گیا تھا کہ ان کا بیٹا کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرے گا. اس لیے جب بیٹا بات نہیں کر رہا تو ہم بیٹے پہ بات نہیں کر رہے ہیں. ایک ہی طریقہ, ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ مجھ سے اس چیز کا ایویڈنس مانگے کہ میں نے اس پہ بات کیوں نہیں کی ہے, اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ الزام لگائیں کہ وہ افغانستان میں دہشت گردی کرنے گئی تھیں تو آپ حساب دو جناب وہ کیا کر رہی تھی وہاں پہ اور ان کا بیٹا کیا کر رہا تھا. اگر آپ مجھ سے یہ حساب مانگیں تو اپنا پہلا پوائنٹ واپس لے لیجئے گا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ دہشت گرد تھی. خود اپنے ہی پاؤں پہ تو گولیاں نہ مارنا شروع کر دینا, یہ آپ کے پوائنٹس ہیں, میرے پوائنٹس نہیں ہیں یہ. سو ڈو یو تھنک کہ وہ تھیں دہشت گرد یا نہیں؟ اگر تھیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ آپ نے ایسا کہا نہیں, اور اگر نہیں تھی تو یہ بیٹے والی بات کو آپ چھوڑ دیں, کیونکہ سمپلائی آپ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اور ان کا بیٹا دونوں وہاں پہ گئے تھے, اس لیے کہ جزیرہ میں ان پہ جو الزام لگا تھا وہ یہ لگا تھا کہ دونوں خود کش حملہ کرنے آئے تھے. میرا سوال پھر وہی ہے, دونوں خود کش حملہ کرنے آئے تھے تو یہ کیس کیوں نہیں بنا ان پہ؟ ان کے پیچھے تو کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا. No one was there to defend her. بنا دیتے کیس ان پہ. ایک جھوٹا فکشنل ہالی ووڈ فلم کی طرح جو کیس ان پہ بنایا ہوا ہے کہ آ کے انہوں نے گن اٹھائی اور گولیاں مارنی شروع کر دی, یہ کیس کیوں بنایا ہے؟ 86 سال کی جس پہ قید دی ہے, بنا دیتے کیس اس چیز کا بھی. اب آتے ہیں ہسبینڈ کی طرف. شاہ جی, یہ سوال میرا ہے کہ شروع میں دونوں میاں بیوی, اور یہ جو ہسبینڈ کی بائی دی وے ایکس ہسبینڈ ہیں, لیکن اس وقت تو چلے ہسبینڈ تھے جب یہ دونوں زیر عتاب تھے. یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ دونوں میاں بیوی شروع میں زیر عتاب تھے, اور آپ اپنے ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں مکہ مارا اور پھر بڑی انہوں نے کہا جی وائلنٹ ہے, ہی از آن دا ریکارڈ. یہ آپ کو کوئنسیڈنس نہیں لگتا؟ آپ تو صحافی ہیں, ریسرچر ہیں, کہ ادھر سے انہوں نے عافیہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کی اور ادھر سے وہ منظر سے غائب ہو گئے سارے, کہ جتنے وہ زیر عتاب تھے وہ عتاب بھی سارا ختم ہو گیا, وہ اپنی زندگی گزار رہے, پتہ نہیں کہاں پہ, کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے, جبکہ ایویڈنس موجود ہے, ایٹ لیسٹ وربل ایویڈنس موجود ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ تشدد کیا کرتے تھے. شروع میں سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا, دونوں ہی یعنی کہ ان دونوں کے درمیان ٹھیک چل رہا تھا, لیکن دونوں ہی امریکن اتھارٹی کی نظروں میں تھے, اتھارٹیز کی نظروں میں دونوں ہی زیر عتاب تھے. ادھر اس بندے نے عافیہ صدیقی کے خلاف بات کرنا شروع کی, ادھر سے سارا کچھ ٹھیک ہو گیا, نہ میڈیا پہ آتا نہیں کچھ اور. یہ تو میرا سوال ہے, آپ کا یہ سوال کیوں نہیں ہے؟ وائی ناٹ؟ چلے آگے چلتے ہیں. Nowhere in the video did I mention that she was a scientist who could make bombs. My video starts with the fact that she is a neuroscientist. Guess you skipped that part. نہیں جی, میں نے وہ پارٹ اسکپ نہیں کیا, لیکن میں اس سارے کے سارے نیریٹو کو ڈیبنک کر رہا ہوں. جب آپ نے وہ ویڈیو چلائی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کے بعد یہ نہیں کہا کہ جناب یہ بات کہی جا رہی ہے لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. آپ نے وہ ویڈیو چلائی ہے اس لیے کہ جو اوور آل نیریٹو ایف بی آئی کی طرف سے پیڈل کیا جا رہا ہے اس کو فروغ مل رہا ہے. تو جب آپ اس کے اندر ایک ویڈیو چلائیں گے تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت ہوگی کہ نہیں میں نے تو ویڈیو چلا دی لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا. یہ تو ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک آدمی کسی پہ کسی طرح سے بھونڈا الزام لگا کے کہے کہ نہیں یار میں نے آپ یہ الزام, میں نے تو الزام نہیں لگایا. یعنی کہ ایک آدمی پہ اگر الزام ہے مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی نے دوسرے کی چوری کی ہے, اور وہ اس آدمی کو, جس آدمی پہ یہ الزام لگا ہوا ہے اور جس نے الزام لگایا وہ پکڑ کے اس کے پاس لے جائے اور کہے کہ یار جناب چوری ہوئی ہے, اگر آپ حساب کتاب دیں, تو جب آدمی ریزسٹ کرے تو آگے سے وہ آدمی کہتے ہیں یار میں نے تو چوری کا الزام نہیں لگایا, اور چوری کا الزام نہیں لگایا تو اس کو پکڑ کے وہاں پہ کیوں لے چلے گئے ہو؟ سید مزمل صاحب, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, 4 لوگ آپ کو سنتے ہیں, ایٹ لیسٹ کچھ ایسی کوئی سبسٹانٹیو بات کریں کہ سننے والا آگے سے اس کی سوچوں میں کوئی وسعت پیدا ہو, گہرائی پیدا ہو. یہاں پہ اپنی ویڈیو میں یہ حوالے دیے جا رہے ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ان پہ یقین نہیں رکھتا. آپ کہہ سکتے تھے کہ میں ان پہ یقین نہیں رکھتا اس لیے کہ یہ تو ان پہ چارج لگا ہی نہیں ہے, یہ ان پہ کیس ہی نہیں ہے, اس کا مقدمہ ہی نہیں ہوا اس پہ. 22 منٹ کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں چلائی جا رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا. اور کیسے کہتے ہیں بھائی؟ اچھا بھائی آگے یہ سب سے باکمال ہے کہ پلیز پریزنٹ ایویڈنس آف البلوشی's family's denial that marriage took place. میں نے کب کہا ہے کہ ان کی فیملی نے ڈینائی کی ہے جناب؟ یہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ ڈیکلن والش یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی فیملی نے کنفرم کیا ہے. میں نے اپنے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ البلوشی اور البلوشی کے لوئرز نے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے لوئر نے ان کے لوئر سے بات کیا تو اس نے کنفرم کیا کہ یہ شادی نہیں ہوئی تھی. لیکن اس بات کو بھی چھوڑے, میں اس کا ایویڈنس میں دے سکتا ہوں, ان کے لوئر سے میں رابطے میں ہوں, اس کا بھی ایویڈنس آ سکتا ہے, وہ ایشو نہیں ہے.
مین ایشو یہ ہے کہ جب آپ الزام لگاتے ہیں تو آپ ثابت کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے الزام لگا دیا ثابت کریں, اور یہ نہ کہے گا کہ آپ نے الزام نہیں لگایا. یہ آپ کے الفاظ ہیں ویڈیو میں کہ اگر میں پروگریسو آدمی ہوں تو اسامہ بن لادن کی فیملی میں شادی نہیں کروں گا. آپ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اگر ان کی کوئی اس طرح کی انکلینیشنز نہیں ہوتی تو وہ ایک دہشت گرد آدمی کی فیملی میں کیوں کرتی. شیخ خالد شیخ کا یہ نیفیو ہے. یہ الزام آپ کی طرف سے آیا, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ شادی ہوئی ہے. یو پٹ دیٹ آن اس کہ دجل آپ کی طرف سے آئے اور اس کو غلط ہم ثابت کرنا شروع کر دیں. جو چیز کیٹیگوریکلی اویلیبل ہے اس پہ بندہ کہتا ہے, لیکن یہ دس از یور بلڈی جاب میٹ, یہ آپ کا کام ہے, میں انتظار کر رہا ہوں, اس کا ثبوت دیجیے گا. اچھا آگے جناب کے فرماتے ہیں کہ I did not even mention that Khalid Sheikh gave Afia's name up. So how could I mention that he was waterboard? I completely ignored the fact I know of torture that took place in jail. You replied to something I didn't even say. Again, شاہ جی 30 سیکنڈ کا آپ کا ویڈیو بنتا تھا اگر آپ یہ ٹیرر کے لنک ان کے ساتھ نہ جوڑتے تو جب میں یہ سارے کا سارا آپ کا ہوا میں کھڑا کیا ہوا محل ہی میں ڈیبنک کر رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, تو جو اس کا سورس ہے میں وہ تو بتاؤں گا کہ اس کا سورس ہے کیا. وہ خالد شیخ سورس ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے کتنی ہی غلط باتیں بتائیں اس لیے کہ مار کھانے سے میں بچنے کے لیے, تشدد سے بچنے کے لیے جو کوئی سننا چاہتے تھے میں نے سنا دیا. تو جب میں پورے کے وہ ہوا میں جو آپ نے محل کھڑا کیا ہوا ہے جب میں اس کو ڈیبنک کر رہا ہوں تو جو سورس ہے وہ تو میں نے بتانا ہے. آپ خالد شیخ کا نام لینا لیں سے کیا فرق پڑتا ہے, لنک تو آپ ہی کر رہے ہیں نا ہر طرح سے. تو بتانا تو ہے کہ جن پہ کیس نہیں بنا نا, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹولڈ فیکٹس ہیں, ایسے کیس کے جو سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا. اور کل پرسوں سے ہمارے لبرلز جتنے ہیں اور سیکولرز سارے میں کہوں گا جس میں لیفٹیز بھی شامل ہیں, جس طرح سے انہوں نے ٹویٹر پہ بازار گرم کیا ہوا ہے, سارے اسی چیز کو پیڈل کیے جا رہے ہیں جیسے سب کا سوئچ پیچھے سے کوئی ایک ہی بندہ جو دبا رہا ہے. اس کو ڈیبنک کرنا ضروری ہے کہ یہ انفارمیشن پھیلی کیسے. وہ ایسے پھیلی, وہ بندہ خود کہتا ہے جناب کہ میں نے کہہ دیا. اس پہ ابھی کیس سب جوڈیسی ہے اس لیے ہم ساری باتیں کہہ نہیں سکتے, ابھی کچھ دن انتظار کریں. خالد شیخ صاحب کے حوالے سے اور باتیں بھی آئیں گی کہ یہ غلط فہمی کہاں سے پھیلی, بٹ ویٹ فار few days. اچھا آگے جناب یہ سب سے لمبا پیس آپ نے کہا اور مطلب یہ بھی کمال کیس آپ نے کیا. فرماتے ہیں جناب کہ اچھا یہ کافی چھوٹا ہے, میں کوشش کرتا ہوں میں اس کو اور بڑا کر دوں, بلکہ میں خود کو غائب ہی کر دیتا ہوں یہاں سے. The only thing you found which was worthy of a retort is the affidavit of Afia's uncle. اچھا اس سے پہلے باقی چیزیں تھی وہ جواب دینے کے لائق نہیں تھی تو آپ بلا وجہ ہمارا وقت ضائع کر رہے تھے. چلیں, the entire premise of your video is that Declan Walsh peddled the narrative of FBI and his entire report is wrong and a blatant lie. نہیں سید مزمل صاحب, یہ میرا ویو نہیں ہے. میں نے نہیں کہا کہ جو انٹائر رپورٹ ہے وہ غلط ہے. ابھی میں نے خالد شیخ کا حوالہ دیا ہے کہ اسی اپنی ویڈیو میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ اسی آرٹیکل میں ڈیکلن والش کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مہینے میں 183 دفعہ ووٹ ابورٹ کیا گیا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ سارے کا سارا آرٹیکل جھوٹ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ریسرچ کی کمی ہے کہ آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا بغیر ڈیکلن والش سے بات کیے. مجھے یقین ہے اس بات کا, بغیر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی فیملی سے بات کیے, مجھے اس بات کا بھی یقین ہے. میں نے ویڈیو بنانے سے کم ان لوگوں سے تو بات کی ہے کہ جو اس معاملے سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں. یہ اب انفارمیشن آپ پبلک میں دیتے ہیں اس کو آن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر بھی انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, انسان معذرت کے ساتھ اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے حرکت کی ہے یہاں پہ کہ بغیر کسی سے بات کیے بلا وجہ پھیلا دی انفارمیشن, اور بعد میں ابھی آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, سم ہاؤ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے کا سارا اس آرٹیکل میں جھوٹ بولا گیا. یہ میری پریمس نہیں ہے. خیر آگے آپ کہتے ہیں کہ well here is my answer. The day Declan Walsh will be sued and the day he fails to present the interview recordings of Afia's uncle and the day he will lose the case will be the day I'll take down my video and apologize. آگے اس کی جسٹیفیکیشن, بلکہ میں پہلے اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں پھر اس کی جسٹیفیکیشن پہ جاتے ہیں. سید مزمل صاحب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایسی باتیں سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. آپ اگر ایک آنےسٹ جرنلسٹ ہیں, جو کہ میری بڑی شدید خواہش ہے کہ آپ ہوں, تو یہ جملہ آپ کی جان نہیں چھڑائے گا کہ جب اس کو سزا ملے گی, جب وہ اس پہ کوئی کیس کرے گا, جب وہ ہارے گا, ایویڈنس دینے میں اگر ناکام ہوگا تو میں اپنا ویڈیو میں I will take down اور میں معذرت بھی کر لوں گا. نہیں جناب, واقعہ یہ ہے کہ ایک کلیم ہے ڈیکلن والش کا
اور ایک اس کے اوپوزٹ ایویڈنس ہے, سائن ڈاکومنٹ ہے ان انکل صاحب کا جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. ایک دیانتدار آدمی کے پاس جب اس طرح کی کنفلکٹنگ انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے, کہتا ہے جی میری پوزیشن نیوٹرل ہے, نہ میں اس طرف ہوں نہ میں اس طرف ہوں. لیکن آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ جب تک یہ کیس نہیں ہارتے ڈکلن والش صاحب, تب تک میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوں. ان کے انکل کو میں یہی کہوں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو مجھے اپنا وہ آبجیکٹو سٹینڈرڈ بتا دیں جس کی بیس پہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن آ گئی ہے کہ ڈکلن والش سچا ہے جب تک کیس کو نہیں ہارتا, اور اس کے جو انکل ہیں جنہوں نے ایک سائنڈ ایفیڈیوٹ اپنا دیا ہوا ہے وہ جھوٹے ہیں. کامن سینس کی بات ہے, اگر ایویڈنس کنفلکٹنگ آ گیا ہے تو آپ نیوٹرل ہو جائیں. اور اگر آپ پھر بھی ایک پارٹی کی سائڈ لے رہے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو آپ کے دامن میں ہوگا نا, کچھ نہ کچھ تو آپ کے دامن میں کوئی داغ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اسی کی طرف جاؤں گا. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اگر امریکن نیریٹو پیرل کرنے والے ایف بی آئی ڈکلن والش اور آپ اس کی ماؤتھ پیس بنے ہوئے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کر دی ہے. پھر بتائیں نا آپ کے انکل کس بیس پہ جھوٹے ہوئے اور ڈکلن والش کس بیس پہ سچا ہوا, اگر دونوں کی انفارمیشن نہیں کانفلکٹ کر رہی ہے. آپ نے بتایا ایکچولی, وہ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہی عظیم کام کر دیا ہے آپ نے. آپ فرماتے ہیں کہ you yourself said that the evidence Afia wasn't involved in making explosives was that she was never convicted of that crime, which I agree with. By using the same principle you said, just because Walsh was never sued for his report by anyone or his other work like 9 Lives of Pakistan, which you didn't even mention, I can quote him and it stands a fact. تو آڈا پلا ہو جائے. اب میں اس کوئی ایک ریزنیبل ذہن رکھنے والا آدمی اس چیز کو پڑھ کے اپنا سر نہ پیٹ رہے تو وہ کیا کہے. پہلی بات ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحب چونکہ کنوکٹ نہیں ہوئی ہیں دیر فور ان پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا کوئی یعنی کہ جو نا ایویڈنس ہونے کے وہ کنوکٹ نہیں ہوئی ہیں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا, کیونکہ کسی آدمی کا کنوکٹ نہ ہونا اور اس پہ کیس ہی سرے سے نہ ہونا یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے کیسز آن گوئنگ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی وہ کنوکٹ نہیں ہوتے. کتنے لوگ ہیں جو کیس جی جاتے ہیں, کیس ان پہ ہوتا ہے لیکن وہ کنوکٹ نہیں ہوتے ہیں. آپ یہ اس وجہ سے جوڑ رہے ہیں کہ چونکہ یعنی کہ آپ کمپیریزن کیا کر رہے ہیں, یعنی فالس ایکویویکیشن کی حالت دیکھیں کہ ڈاکٹر عافیہ پہ کیس نہیں ہے تو وہ انوسینٹ ہے, یہ بات کنوکشن کی نہیں ہو رہی ہے. اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس پہ کنوکشن ہوگی نا تو میں مان جاؤں گا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ پہ ہم کیس بنائے وہ کنوکٹ ہو تو پھر ہم اپنی باتیں واپس لے رہے ہیں کہ نہیں یار جو ہم کہہ رہے تھے وہ غلط تھا. آپ یہ انتظار کر رہے ہیں, یہ کیا ایک ایکویویکیشن آپ کر رہے ہیں. ڈاکٹر عافیہ پہ اس طرح سے کیس ہی نہیں ہے. اس آدمی پہ اگر کیس نہیں ہے ڈکلن والش پہ تو یہ ڈاکٹر عافیہ والی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس جب کنفلکٹنگ انفارمیشن آتی ہے تو اپنی پوزیشن کو نیوٹرل کرتے ہیں کہ بھائی میں اس طرف بھی نہیں ہوں اس طرف بھی نہیں ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحافی نے کہہ دیا ہے تو چونکہ ڈاکٹر عافیہ کنوکٹ نہیں ہوئی ہیں تو چونکہ آپ نے کہا ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے تو اس کو سزا نہیں ملی ہے تو اس کے خلاف بھی ایویڈنس نہیں ہے. وہ اس کے خلاف ایویڈنس ہے, صرف عدالت میں نہیں گئے, ایک سائنڈ ایفیڈیوٹ ہے. اگر آپ کا یہ معیار ہے تو ڈکلن والش سے کہیں کہ آپ کیس کر دیں آپ کے خلاف, تو بڑی وضاحت سے کہہ دے کہ میں کسی سے نہیں ملا, کسی سے یہ بات نہیں کی ہے, نہ ہی میری اپنا عافیہ صدیقی نے کبھی آ کے میرے پاس کوئی ایسی بات کہی ہے. ڈکلن والش سے آپ کہہ دیں, یہ کیا آپ نے معیار رکھا ہے. اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ that stands as a fact based on what? And here is the thing. By using the same principle you said, اب کہہ رہے ہیں کہ I can quote him as it stands a fact. Well, here is the problem, سید مزمل صاحب. یہ بات بڑے غور سے سنیے گا, بڑے غور سے سنیے گا یہ بات. اگر آپ نے اپنے پہلے پوائنٹ میں یہ بات کہی تھی جو کہ آپ نے کہی تھی کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیرورسٹ ہیں, یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو فیکٹ کے طور پہ کہوں گا کہ جو ڈکلن والش ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو ڈکلن والش ٹھیک کہہ رہا تھا, اس کا مطلب یہ ہے اس کا کہ وہ پھر افغانستان میں نہیں تھی. وہ افغانستان میں نہیں تھی تو پھر امریکہ کی جو باقی چیزیں وہ ماننی پڑ جائے گی کہ وہ دہشت گردوں کی تنظیم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور آگے پیچھے ادھر جا رہی تھی ادھر جا رہی تھی. پھر یہ آپ نہ کہیں کہ میں نے نہیں کہا. اگر ڈکلن والش کی اس بات کو آپ فیکٹ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی, کہ اپنے انکل کے پاس گئی کہ میرا وہاں پہ پیچ اپ کرا دے, میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی. یہ دوغلا پن نہیں چلے گا. ادھر مانے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, وہ ماننا تو آپ کو پڑے گا. 22 منٹ کی ویڈیو 30 سیکنڈ کا کنٹینٹ ہے جو آپ 22 منٹ پہ لے کے جاتے ہیں, تو اس میں یہی باتیں آپ کریں گے جو آپ نے اپنے ویڈیو میں کی ہیں. اب اس سے آپ کے پاس وے آؤٹ کیا ہے کہ ادھر ڈکلن والش سچا ہے, ان وچ کیس آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ دہشت گردی سے ان کا تعلق تھا, یا آپ اپنی پوزیشن کو نیوٹرلائز کہہ دیں اور اس کو فیکٹ کہنا چھوڑ دیں, جو کہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ دو طرح کے آپ کے پاس ایویڈنس ہیں. دیانتداری کا ثبوت دیں, آپ دینا چاہیے آپ کو. خیر,
آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ this principle is used globally that a report which is never challenged by any party could stand as a fact. Hence, I disagree here. Walsh wasn't even challenged by Afia's family, so what Kasaraja is saying about him is irrelevant. میرے بھائی, میرے پہ تو آپ ذاتی تبصرے کرتے رہتے ہیں, اس کو تو میں جواب نہیں دیتا, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کو چیلنج نہ کیا جائے تب تک وہ فیکٹ ہوتی ہے. چیلنج تو کیا جا چکا ہے, ایک سائنڈ ایفیڈیوٹ موجود ہے. اب آپ نے بتانا ہے کہ ڈاکٹر, کہ آپ کے پاس کون سی ایسی آبجیکٹیو انفارمیشن ہے جس کی بیس سے آپ کہتے ہیں کہ وہ سائنڈ ایفیڈیوٹ جھوٹا ہے اور ڈیکلن والش سچا ہے. گو آن, ٹیل می. عجیب و غریب یہ بچپنا ہے. باقی وہ جو آپ نے آگے وہ باتیں کہیں وہ ذاتیات والی, اس پہ میں نہیں آؤں گا کہ آپ کو پتا ہے I never join you in that. خیر آگے بڑھتے ہیں. Point 9 میں آپ نے کہا جی کہ lastly you got personal and hit below the belt by calling me a propagandist for Western powers. Could you prove it? You keep saying that I get personal, but here everyone could see you got personal. That happens when frustration becomes evident. It is not difficult to see who is a propagandist for the parties who were in power. MMA when Afia was taken away by the Americans. What did you just confess? Afia was taken by, یعنی کہ وہ 2003 2008 والی جتنی آپ بات کر رہے تھے کہ نہیں میں ڈیکلن والش کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, وہ جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے and so forth. اگلے ہی پوائنٹ میں اپنے پاؤں پہ گولی مار دیا آپ نے. تھوڑا پلا ہو جائے, کون لوگ ہو تسی یار. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا بندہ کہے, کیا کہے آپ کو بندہ. پہلا پوائنٹ 7ویں سے نہیں میچ کر رہا, 7واں 9ویں سے نہیں میچ کر رہا, اور بڑا پتہ نہیں کیا لے کے آپ آ گئے تھے. باقی جو آپ نے باتیں کہیں کہ یو کیپ سیئنگ دیٹ آئی گاٹ پرسنل, یہ وہ آپ سید مزمل, آپ کو پتا ہے کہ میں ان باتوں میں آپ کو کبھی بھی جوائن نہیں کرتا. یہ جو بچکانہ جو چیزیں ہوتی ہیں ایکسچینجز, اس میں کبھی بھی میں رسپونڈ نہیں کرتا. گڈ لک, میں آج بھی نہیں کروں گا. پہلے شاید کوئی پہلے آپ سے کوئی مس فائر ہوئے تھے, آپ نے بہت ہی ذاتی لیول پہ آ کے آپ نے کچھ باتیں کی تھیں, تو آپ کے اپنے کیمپ نے بھی آپ کو یقیناً کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے ٹویٹس ایسی کی ہوئی تھیں, تو شاید وہ کہ آپ کے ذہن میں اسکور ہے جو آپ سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں ایسی باتیں کرنے سے. گڈ لک کرتے رہیں, میں آئی ول ناٹ جوائن یو ان دیٹ. بہرحال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو پروپیگینڈسٹ کہا فار ویسٹرن پاورز, جی ایبسلیوٹلی وہ میں نے کہا. کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس کوئی ایسی, ایک طرف ایک ایفیڈیوٹ ہے اور ایک طرف اپنا ڈیکلن والش ہے, اور میں ڈیکلن والش کی بات کو میں ترجیح دوں گا, میں ان کو کوٹ کرتا رہوں گا, انکل کی بات نہیں مانوں گا, تو میں آپ کو کیا کہوں گا پھر. وہ آپ ہمت کریں, آپ بنائیں ایک ویڈیو اور کہیں, اور جب آپ عافیہ صدیقی پہ جو سرے سے کیس ہی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ اپنی ویڈیو بنائیں جس کا ٹائٹل آپ رکھیں کہ انٹولڈ فیکٹس ان کے کیس کے, میں کیا کہوں گا آپ کو. البتہ میں آپ کو ایک آفر کر سکتا ہوں, ایک ویڈیو بنائیں, اپنے الفاظ واپس لیں اور کہیں کہ میں نے غلط ٹائٹل لکھا تھا, یہ آسیہ صدیقی پہ کیس نہیں ہے جس کے انٹولڈ فیکٹس میں نے بتا دی ہیں, چونکہ وہ کیس ہی ایگزسٹ نہیں کرتا, اس لیے فیکٹس بھی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. ایک چیز اس میں ہے, وہ میں نے بات کہی ہے کہ امریکہ والے جو ہیں وہ انہوں نے زیادتی کی ہے, 86 سال والی بات جو ہے سزا جو انہوں نے دی ہے وہ غلط دی ہے, بات ختم ہو جائے گی. دیر از کوئی اس میں پرابلم والی کوئی بات نہیں ہے اس میں. میں بھی آپ سے کہوں گا جی آپ پروپیگینڈسٹ نہیں ہیں, لیکن جب تک آپ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے, ویسٹ کے پروپیگینڈا کو آپ ایسے ہی دنیا میں پھیلاتے رہیں گے جیسے ویسٹ والے پھیلا رہے ہیں, تو مجھے اپنا ٹائٹل خود دے دیجئے, میں آپ کو وہ کہنا شروع کر دوں گا, کوئی ایشو نہیں ہے. لاسٹلی یہ جو آپ نے کہا کہ آنر کلنگ, میں نے اس پہ بات ہی نہیں کی ہے. well irrelevant چیزوں پہ بندہ بات نہیں کرتا ہے. اب بہت سی چیزیں ہیں, میں بھی اس بچکانہ ایکسچینج جس کو میں اوائڈ کرتا ہوں, اگر میں اس کو شروع کروں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایگزیکٹ پہ آپ نے بھی بات نہیں کی ہے, اینڈ یو نو آپ نے کیوں نہیں بات نہیں کی ہے, کہ ڈیکلن والش نے وہ بھی خبریں کی ہوئی تھی, بٹ دیٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ ٹو می. سو اس کو میں اگنور کرتے ہوئے کہ میں نے فلاں چیز پہ بات نہیں کی, لیکن اب اس نے مینشن کر دیا نا کہ آنر کلنگ کی جو اتنی ہوتی ہے اور میں اس پہ سائلنس رہا. چلیں ایک کام کرتے ہیں, میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں, ہم دونوں اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ آنر کلنگ حرام ہے, جرم ہے. چلیں مل کے ایک وینچر کرتے ہیں کہ جہاں جہاں آنر کلنگ ہوتی ہے وہاں پہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ان لوگوں پہ کیسز کرتے ہیں. میری آپ کو آفر ہے, ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بھی جانتے ہیں, مجھے بھی جانتے ہیں, ان کے ذریعے ہم رابطہ کر سکتے ہیں. مل کے ہم ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں اسلامی اسپرٹ کے مطابق, اور جہاں پہ بھی آنر کلنگ ہوتی ہے ان لوگوں کو ہم لوگوں کو عدالت کے کنارے میں لے کے آتے ہیں. میں آپ کا انتظار کروں گا آپ کے جواب کا. آخری چیز جو کہ بہت ہی دل توڑ دینے والی چیز ہے, وہ لکھ رہے ہیں کہ all of you aren't doing this for a cause of a woman's sanctity, otherwise Pakistani women come first, American later. اور یار کچھ تو خدا کا خوف کر لو. اپنی نفرت کی آگ میں آپ سب لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو آپ لوگوں نے پاکستانی ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے.
اور ریسرچر صاحب کبھی ریسرچ کر کے دیکھو تو صحیح کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس نیشنلٹی کس ملک کی ہے؟ ان کے پاس گرین کارڈ بھی نہیں ہے، امریکن نیشنلٹی تو اور بات ہے نا۔ اتنے پھر کہتے ہیں ہمیں پروپیگنڈسٹ نہ کہو، کیا کہوں پھر؟ دنیا آپ کو سنتی ہے، لوگ آپ کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پاکستانی وومن پہلے امریکن بعد میں، ہم پاکستانی وومن کی بات کر رہے ہیں، کریں نا پاکستانی وومن کی بات۔ اتنے آپ لوگ نفرت میں آگے جا چکے ہیں کہ آپ نے انہیں پاکستانی ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے پاس حق کیا ہے کہ آپ نفرت کی آگ میں کسی کو پاکستانی، اس کی پاکستانیت سے محروم کر دیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، پروگریسو ہیں، ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور دجل کا یہ لیول۔ اور دجل میں نے اپنے ویڈیو میں بڑا سوچ سمجھ کے میں لفظ استعمال کیا تھا، فریب کاری، حقائق کو چھپانا، تروڑ مروڑ کے پیش کرنا، آنکھوں میں دھول جھانکنا، یہ ہے وہ کام جو آپ کر رہے ہیں۔